کیوں نہیں کھول رہے؟ آپ کا یہ مطالبہ ہے؟ میرا یہ مطالبہ ہے جی 12 مئی کے آپ کھولو کیس، اور آپ چشمدید گواہ ہیں اس کے؟ جی 12 مئی خود ہیں چیف جسٹس صاحب گواہ یعنی کہ خود گواہ ہیں اس کے؟ اگر ان کو جس دن 12 مئی کی صحیح انکوائری ہو گئی، یہ ٹارگٹ کلنگ میلنگ سب بند ہو جائے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. بال جو ہے چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جی کہ سندھ ہائی کورٹ نے پہلے ہیئرنگ شروع کی تھی، ٹھیک ہے جی. ایک دن ایم کیو ایم والے کو 5000 آدمی لے آئے ایفیڈیوٹ فائل کرنے کے لیے کورٹ میں. اچھا 5000 آگے شعیب بخاری جو ان کی رابطہ کمیٹی کا ممبر ہے، وہ پیچھے 5000 آدمی. اب 5000 آدمی جس کیس میں ایفیڈیوٹ فائل کرے گا وہ کیس کبھی چل سکتا ہے؟ 5000 آدمی کو کراس کرتے کرتے جی 10 سال لگ جائے گے. وہ کیس ہی ڈراپ ہو گیا، پڑا ہوا کولڈ اسٹوریج. دیکھیں اس میں اب صورتحال تو یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں کراچی کے معاملے پہ اکٹھی نہیں ہوتی، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر سب جماعتیں اکٹھی ہوں اور ان کے اکابرین آئیں اور بیٹھ کے یہاں ایک پریس کانفرنس کریں، اور پھر اس میں یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. اور کیونکہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. دیکھیں پاکستان اگر کراچی نہیں بچتا تو پاکستان نہیں بچتا. حالات تو یہی ہے نا. آپ کی شہر اب کشمیر نہیں ہے، آپ کی شہر اب کراچی ہے. میں آپ سے عرض کروں جی کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا روز نوک جھوک ہو رہی ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ کراچی کو کرٹیسائز کر رہے. جماعت اسلامی کہہ رہے، تحریک انصاف کہہ رہے ہیں. چودھری صاحب تو بہرحال آشیرواد لے کے آئے ہیں وہاں سے کہ جی ہم پنجاب میں آپ کی مدد کریں گے اور وہ یہاں مدد کریں گے، تو ان کو خیر ہم نہیں کہہ سکتے. باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں، اے این پی ہے، جتنی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں، ڈاکٹر قادر مگسی وغیرہ، سب کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی جتنی پارٹیز ہیں، پی پی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں ملٹری آپریشن ہو. تو پیچھے رہ کون گیا؟ ایک پیپلز پارٹی رہ گئی ہے جو بلیک میل ہو رہی ہے، اس لیے منہ نہیں کھول پا رہی. ابھی آل پارٹیز کانفرنس آج رکھی تھی نا، کیوں کینسل ہو گئی؟ اچھا آج آل پارٹیز کانفرنس کیوں کینسل ہوئی؟ بھائی آل پارٹیز کانفرنس میں لوگ کھل کے بات کریں گے، ان کو شرمندگی ہوئے گی. اچھا تو اس لیے پھر کینسل کر دی. تو یہ آرگنائز کس نے کیا تھا اس کو؟ یہ گورنمنٹ آف سندھ نے. گورنمنٹ نے کیا تھا اور پھر کینسل بھی خود ہی کیا. اچھا 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 اتحادیوں کا پریشر آیا کہ مت کرو. جو آپ مجھے بلائیں گے، اس کو بلائیں گے، اس کو بلائیں گے، تو ہم تو بولیں گے. تو جب بولیں گے تو دنیا بھی سنے گی، آپ لوگ بھی سنیں گے. آل پارٹیز کانفرنس میں تو پریس بھی بیٹھتی ہے نا جی. بالکل بالکل. تو وہ تو باتیں کھلی کھلی ہو جائیں گی. اچھا مرزا صاحب، کیا کوئی ایسا، جیسے میں پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی گروہ اکٹھے ہو جائیں، جیسے نواز شریف نے عدلیہ کو بحال کرانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، اتنا بڑا کام نہیں تھا میری نظر میں وہ جی، لیکن وہ وقت کی ضرورت تھا. اس وقت عدلیہ کا بحال ہونا اور جسٹس کا بحال ہونا وقت کی ضرورت بن چکا تھا. کہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ لاہور سے ہم فرشتوں نے بھی مدد کی. وہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں بہتر. جس دن یہاں بھی فرشتوں نے مدد کرنے کا فیصلہ کر دیا، 1 منٹ میں ہو جائے. دیکھیے اگر کوئی گھر سے نکلے، اگر کوئی نکل ہی نہیں رہا تو فرشتے کہاں سے آئیں؟ نکلیں گے انشاءاللہ. کیا یہاں پہ بھی کوئی ایسی صورتحال بننے کو ہے کہ آپ نکلیں اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ باہر آ جائیں؟ سندھ کی ایک بڑی ہستی ہیں پیر صاحب پگاڑو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملٹری آپریشن ہو، انہوں نے کہا ہے کہ جی مارشل لا لگائیں آپ کراچی میں. پاکستان کا نام نہیں انہوں نے لیا، سندھ کا نام نہیں لیا، کراچی میں انہوں نے کہا آپ مارشل لا لگا کے سخت سے سخت قدم اٹھائیں. ہم تائید کرتے. انشاءاللہ ان کے ساتھ کل ملنے کا پروگرام ہے. میں جا رہا ہوں، ان سے، مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں ملنے، اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالی پیر صاحب کی قیادت میں ہم یہ پوری جتنی پارٹیاں سندھ میں ہیں، ہم یہ ڈیمانڈ اٹھائیں گے کہ کراچی میں فوجی آپریشن لازمن ہے، ہونا تو چاہیے جی. ہم سمجھتے ہیں لازمن ہے. اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کی سلامتی کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے، کیونکہ کراچی کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. یہ بیروت نہ بن جائے جی کہ یہ تیرا تو یہ میرا. نہیں ہو تو اب بھی یہی رہا ہے تو صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے کہ جو چنگاری آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے کوئی علاقوں میں جائیں جن کا میں نام لیتا ہوں، اگر رستے میں آپ کو ٹیکسی والے کو باقاعدہ رسید بھی ملے گی
और उसको भत्ता देना पड़ेगा रसीद समेत। नहीं, यहाँ पे जो सारी उम्र जी खालें जो हैं लोग अपने शौक से अपनी मस्जिद में देते थे, मदरसे में देते थे, जमात इस्लामी को देते थे, जमात इस्लामी को, फिर ईदी साहब आए तो ईदी साहब को देते थे, सारी दुनिया ईदी को देती थी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद दूसरे आए, कोई और भी बहुत सारे आए, चीपा वाले आए जी, उनको भी देते थे। ये कभी नहीं था कि जी वरना, यहाँ तो वरना वाली बात है। अच्छा, मैं आपसे और फिर मजे की बात देखें, एक तो ये है कि घर में पर्ची आती है कि जी खाल हमारी। अच्छा, दूसरा है कि जब ट्रक भरे हुए रात के टाइम जाते, क्योंकि वो ईद के ही 3 दिन में सारे ट्रक भर भर के जाते, टेनरीज हैं सारी कुरंगी में, रस्ते में ट्रक लूट लिया जाता है। अच्छा, कोई ऐसा हल नहीं, कोई ऐसा रास्ता नहीं कि अल्ताफ भाई लंदन में बैठे हुए हैं जी, उनकी क़यादत यहाँ पे है, ग्राउंड पे काम कर रही है, सबको नजर आ रहा है जो हो रहा है। अल्ताफ भाई लंदन से खिताब फरमाते हैं, ये उनका अपना मुल्क है, अपनी जमीन है। यहां तक सोच लें परवेज साहब के शरीफ बरादरान को निकाल दिया गया। उन्होंने 3 दफा कोशिश की पाकिस्तान में जबरी आने की, मज़ामत की। उनका देश था, उनका मुल्क था, वो अपने मुल्क से बाहर नहीं रह सकते। जरदारी साहब लाहौर आए थे तो क्या हुआ, वापस जबरदस्ती भेज नहीं दिया। मैं गुजारिश ये करूं कि बेनजीर जरदारी मुल्क से बाहर रहे, वो खब उन्होंने अपनी जलावतनी को खुद बनाया या जैसे जो भी था, भी कोशिश की उनको वापस भेजा। क्या अल्ताफ भाई को आके यहाँ की क़यादत संभाल के इस मुल्क में सुरखरू नहीं होना चाहिए? मैं तो जी पहली बात ये पूछना चाहूंगा हुकूमत बरतानिया से कि वो आज ब्रिटिश सिटीजन है, अल्ताफ हुसैन साहब, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, उन्होंने खुद टीवी पे दिखाया। बिल्कुल ठीक है। क्या किसी बरतानवी बाशिंदे को ये हक पहुंचता है कि वो पाकिस्तान की सियासत करे? अगर पहुंचता है तो कल को हम लोग भी बरतानवी सियासत में दखल अंदाज होना चाहिए। आप भी यहाँ से बैठ के वहां उनके मामलात में दखल अंदाजी बिल्कुल हमें करने का हक है। और मैं तो सोच रहा हूँ अगले हफ्ते हम बाकायदा बरतानवी हाई कमीशन के सामने मुजाहिरा करेंगे कि ये आप हमारे मुल्क को तोड़ रहे हैं, आप कर रहे, उनका बाशिंदा अगर कर रहा है तो आप या तो एक्शन ले, वरना हम यहाँ करेंगे भूख हड़ताल आपके गेट के सामने। तो इसलिए अल्ताफ भाई को अपने मुल्क वापस आना चाहिए। आए तो अच्छा है, नहीं वापस आना चाहिए, उनका मुल्क है उनके प्यार करने वाले यहाँ देखें जी, करोड़ों लाखों की तादाद में है। अब सिर्फ सिंध ही नहीं, अब कराची नहीं, अब तो गिलगित है, कश्मीर है, पंजाब है। तो इतनी बड़ी जब वो आपको पता है वो कश्मीर की जो 2 सीटें उनको मिली हैं वो कहां से होती हैं? 2 सीटें शायद आपको ये नहीं मालूम। जी आप फरमाएं। कश्मीर की असेंबली की 2 सीटें कराची से होती है। बिल्कुल ठीक है, वो कराची से हैं। ठीक है। वो भी इसी तरीके से जैसे इनको बाकी सीटें मिलती हैं, इसी तरीके से वो 2 सीटें भी मिली थी। बिल्कुल ठीक है। तो ये ना समझेंगे ये कश्मीर में बड़े कोई देखिए जी, हम भी कराची से ही हम तो ये कह रहे हैं कि उनका मुल्क है। आए ना जी, आए, बिस्मिल्लाह, उनको आना चाहिए और यहाँ वेलकम होना चाहिए। और वेलकम के साथ ये है कि क्या जरदारी, आसिफ जरदारी इस मुल्क का सदर बन सकता है, गिलानी इस मुल्क का वजीर आजम हो सकता है। तो जिनके पीछे इतना वोट है, इतनी दुनिया है, क्या वो इस मुल्क के सरबराह नहीं बन सकते? तो उन्हें आजमाना चाहिए इस मुल्क में आके। उनको भी आना चाहिए और परवेज मुशर्रफ को भी आना चाहिए। परवेज मुशर्रफ के बारे में तो लोगों का ख्याल है कि वो अब नहीं आएंगे। ये अब बेहतर आए ना तो थोड़ा दूध का दूध, पानी का पानी उनको भी नजर आए ना। दूसरी मैं बात आपसे करना चाह रहा था कि बलूचिस्तान का मसला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। जैसे कराची का मसला गंभीर है, ऐसे बलूचिस्तान का मसला गंभीर हो चुका है। देखो, पाकिस्तान जितनी इकाइयों में भी है, अगर ये इकाइयां इकट्ठी है तो पाकिस्तान है। बिल्कुल है जी। अगर कोई एक इकाई को नुकसान पहुंचता है तो पाकिस्तान पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। बेशक। अब जितने साने हमारे साथ हो चुके हैं, अब हम ये कौम किसी और साने के लिए तैयार नहीं है। तो बलूचिस्तान पे हुकूमत वक्त को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं जी कि बलूचिस्तान को हमेशा से एक सुतेला भाई जो है ना जी, या बच्चा, इस तरीके से ट्रीट किया गया मरकज ने। क्योंकि देखिए लैंड मैस उसका बहुत ज्यादा है, राइट, पॉपुलेशन उसकी कम है, कुदरती वसाइल सबसे ज्यादा है उसके पास। और ये देखिए, किसको ये बुरा नहीं लगेगा कि सुई से गैस निकली और पिशावर तक पहुंच गई और उन्हें कोयटा जो है ना 25-30 साल तक ना मिल सकी, वो कोयटा नहीं पहुंच सकी, कोयटा ना पहुंच सकी। अब वो कैपिटल है बलूचिस्तान को। अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, अब ये केस खुल रहे हैं
یہ کاپر مائنز کے اور گولڈ مائنز کے، تو یہ بلوچستان کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی تو کیا کیا گیا؟ یعنی مرکز کو اب وسائل جو ہیں وہ تقسیم کرنا ہوں گے اور جن کے ہیں ان کے حوالے کرنا ہوگا، اور اس کا سے جو کمائی آئے گی وہ بھی انہیں پہ لگانی ہوگی، تو تبھی جا کے پاکستان بچتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ جتنا بھی پیسہ بلوچستان کو ہمیشہ الاٹ کیا گیا ہے وہ سرداروں نے آپس میں مل کے تو مل بینٹ کے کھا لیا ہے جی، عوام تک نہیں پہنچا۔ ہاں، عوام اسی حال میں، عوام جو ہیں ان کا وہی حال ہے جو 60-65 سال پہلے تھا۔ تو جب تک جسے اکانومسٹ کہتے ہیں جی ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اگر آپ نہیں ہونے دیں گے تو کیسے آپ سروائیو کریں گے؟ اب آپ مجھے دیکھیں کتنے بڑے خرچے پہ گوادر پورٹ بنا ہے، اور میں کہتا ہوں ایک معجزہ ہے۔ آج کتنے مہینے ہو گئے ادھر جہاز ہی کوئی نہیں لگا، آخر یہ کیوں ہوا؟ اب یہ کوئی سوچے کہ آخر یہ منسٹریاں ہیں کن کے پاس؟ منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ کس کے پاس رہی ہے؟ پورا پرویز مشرف کے 5 سال اور یہ 3 سال MQM کے پاس رہی ہے۔ ان سے پوچھنا چاہیے لازمی کہ ان کی کیا کارکردگی رہی اس میں۔ تو آپ دیکھیں ہر تھوڑے دن بعد ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں بلوچ کے حق میں کہ جی بلوچوں کو حقوق ملنا چاہیے، تو آپ جب منسٹری لے کے بیٹھے ہیں تو ادھر جہاز کیوں نہیں لگے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ اگر وہاں پہ کاروبار شروع ہوگا تو ہی وہاں پہ ڈیولپمنٹ لازمی جب آپ وسائل لائیں گے وہاں پہ اکٹھے کریں گے، وہاں پہ کچھ سلسلہ شروع ہوگا تو وہ بندرگاہ چل سکے گی۔ وہ بندرگاہ جو ہے وہ دے دی ہے سنگاپور والوں کو۔ اچھا مرحبا صاحب، بات اتنی ہے، اب میں آپ سے آخری اس پروگرام کے حصے میں جا رہا ہوں کہ پاکستان کو بچانا ہے جی، اور ملک کے ان حکمرانوں کو اس لوٹ مار کی سیاست اور ایسے اتحادوں سے باز آ جانا چاہیے جن سے ملک میں لاشیں گرتے ہیں اور ملک کے ٹکڑے ہونے کا اندیشہ ہے۔ بے شک بے شک، ٹھیک ہے۔ تو اگر سیاستدانوں نے 62-63 سال میں ہونے والے اتنے واقعات کے بعد بھی کہ مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، کسی کو کچھ نہ ہوا، ہمارے سرحدی مغربی بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ملک میں خودکش حملوں سے لے کر اب تک سیاسی قتل جو ہو چکے ہیں، ملک کئی بار معاشی بدحالی میں جا چکا ہے، اور میں کہوں گا کہ آج تو بدحالی کا نام لینا بھی گناہ بن گیا ہے۔ صحیح بات ہے۔ لوگ ایک وقت کی روٹی سے بھی نالا ہے۔ اگر انہوں نے ابھی بھی کچھ نہیں سیکھا تو لگتا ہے کہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ یہ سیکھ سکے۔ اگر انہوں نے نہ سیکھا تو اس ملک کا انجام کیا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں جی کہ اللہ نہ کرے، جیسے میں نے پہلے کہا جی ہماری زبان کالی ہو کے ہم منہ سے، ہاں ہمارا وطن ہے جی، پر یہ جس پٹری پہ ہم چڑھے ہوئے ہیں، ہم تباہی کے راستے کی طرف بڑی سپیڈ سے جا رہے ہیں۔ یا تو اس گاڑی کو روکا جائے یا اس کو سدھارا جائے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آج جو پولیٹیکل پارٹیز گورنمنٹ میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، اپوزیشن والی بھی گورنمنٹ میں ہی ہے، ہاں، کیونکہ ایک جگہ اگر آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو دوسری جگہ آپ حکومت میں بیٹھے ہیں۔ اگر یہ سب مل بیٹھ کے اس چیز کا حل نہ ڈھونڈ سکے تو تاریخ ان لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گی، اور تاریخ سیاستدانوں کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پر اس کے ساتھ ساتھ میں پھر ایک مرتبہ یہ دہراتا ہوں کہ تاریخ جو ہے وہ افواج پاکستان کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گی کہ جب فوج پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، اور یہاں اس ملک کی خوشحالی کے لیے، اور یہاں پسے ہوئے طبقات گرتے ہوئے لاشوں کو روکنے کے لیے۔ کراچی کی حد تک میں پھر اس چیز کو کلیئر کروں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پاکستان میں مارشل لا لگنا نہیں، ملٹری آپریشن جو کراچی میں اکراس دا بورڈ، مطلب ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ وہ پیغام دے رہے ہیں ہمارے کمانڈر ان چیف کو، فوج کے کو، کہ اب وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، وہ بھی ہوش کے ناخن لیں جی، نہیں تو ایسے نو عوام ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوں اور وہ وقت آئے کہ کچھ سنبھل نہ سکے۔ بڑی مہربانی۔ تھینک یو جی۔ ناظرین، میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا میرے اس شہر کو آباد اور شاد رکھے،
اس میں امن آئے اور لوگ جس طرح پورے ملک سے لوگ یہاں پر آ کے آباد ہوئے ہیں اور یہ ایک گلدستہ ہے اور یہ گلدستہ کھلا رہے. خدا حافظ. آپ کا یہ مطالبہ ہے؟ میرا یہ مطالبہ ہے جی 12 مئی کے آپ کھولو کیس. اور آپ چشمدید گواہ ہیں اس کے. جی 12 مئی خود ہیں چیف جسٹس صاحب گواہ یعنی کہ خود گواہ ہیں اس کے. اگر ان کو جس دن 12 مئی کی صحیح انکوائری ہو گئی یہ ٹارگٹ کلنگ میلنگ سب بند ہو جائے گی. یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. بال جو ہے چیف جسٹس صاحب کے کورٹ میں. اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے جی کہ سندھ ہائی کورٹ نے پہلے ہیئرنگ شروع کی تھی. ٹھیک ہے جی. ایک دن ایم کیو ایم والے کو 5000 آدمی لے آئے ایفیڈیوٹ فائل کرنے کے لیے کورٹ میں. اچھا 5000 آگے شعیب بخاری جو ان کی رابطہ کمیٹی کا ممبر ہے وہ پیچھے 5000 آدمی. اب 5000 آدمی جس کیس میں ایفیڈیوٹ فائل کرے گا وہ کیس کبھی چل سکتا ہے؟ 5000 آدمی کو کراس کرتے کرتے جی 10 سال لگ جائے گے. وہ کیس ہی ڈراپ ہو گیا. پڑا ہوا کولڈ اسٹوریج. دیکھیں اس میں اب صورتحال تو یہ ہے کہ جب تک پاکستان کی تمام بڑی جماعتیں کراچی کے معاملے پہ اکٹھی نہیں ہوتی، جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ اگر سب جماعتیں اکٹھی ہوں اور ان کے اکابرین آئیں اور بیٹھ کے یہاں ایک پریس کانفرنس کریں اور پھر اس میں یہ ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے. اور کیونکہ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے. دیکھیں پاکستان اگر کراچی نہیں بچتا تو پاکستان نہیں بچتا. حالات تو یہی ہے نا. آپ کی شہر کشمیر نہیں ہے، آپ کی شہر اب کراچی ہے. میں آپ سے عرض کروں جی کہ دیکھیں نواز شریف صاحب کی پارٹی کا اور ایم کیو ایم کا روز نوک جھوک ہو رہی ہے. ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے کیونکہ وہ کراچی کو کرٹیسائز کر رہے. جماعت اسلامی کہہ رہے، تحریک انصاف کہہ رہے ہیں. چودھری صاحب تو بہرحال آشیرواد لے کے آئے ہیں وہاں سے کہ جی ہم پنجاب میں آپ کی مدد کریں گے اور وہ یہاں مدد کریں گے تو ان کو خیر ہم نہیں کہہ سکتے. باقی جتنی بھی پارٹیز ہیں اے این پی ہے، جتنی نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ڈاکٹر قادر مگسی وغیرہ سب کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی جتنی پارٹیز ہیں پی پی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ یہاں ملٹری آپریشن ہو. تو پیچھے رہ کون گیا؟ ایک پیپلز پارٹی رہ گئی ہے جو بلیک میل ہو رہی ہے اس لیے منہ نہیں کھول پا رہی. ابھی آل پارٹیز کانفرنس آج رکھی تھی نا، کیوں کینسل ہو گئی؟ اچھا آج آل پارٹیز کانفرنس کیوں کینسل ہوئی؟ بھائی آل پارٹیز کانفرنس میں لوگ کھل کے بات کریں گے ان کو شرمندگی ہوئے گی. اچھا تو اس لیے پھر کینسل کر دی. تو یہ آرگنائز کس نے کیا تھا اس کو؟ یہ گورنمنٹ آف سندھ نے. گورنمنٹ نے کیا تھا اور پھر کینسل بھی خود ہی کیا. اچھا اتحادیوں کا پریشر آیا کہ مت کرو. جو آپ مجھے بلائیں گے اس کو بلائیں گے اس کو بلائیں گے تو ہم تو بولیں گے. تو جب بولیں گے تو دنیا بھی سنے گی، آپ لوگ بھی سنیں گے. آل پارٹیز کانفرنس میں تو پریس بھی بیٹھتی ہے نا جی. بالکل بالکل. تو وہ تو باتیں کھلی کھلی ہو جائیں گی. اچھا مرزا صاحب، کیا کوئی ایسا، جیسے میں پہلے بھی میں نے کہا کہ تمام سیاسی گروہ اکٹھے ہو جائیں، جیسے نواز شریف نے عدلیہ کو بحال کرانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کیا تھا، اتنا بڑا کام نہیں تھا میری نظر میں وہ جی، لیکن وہ وقت کی ضرورت تھا. اس وقت عدلیہ کا بحال ہونا اور جسٹس کا بحال ہونا وقت کی ضرورت بن چکا تھا کہ ایک چھوٹا سا کام تھا کہ لاہور سے ہم نکلے. فرشتوں نے بھی مدد کی. وہ تو پھر آپ سمجھتے ہیں بہتر. جس دن یہاں بھی فرشتوں نے مدد کرنے کا فیصلہ کر دیا 1 منٹ میں ہو جائے. دیکھیے اگر کوئی گھر سے نکلے تو اگر کوئی نکل ہی نہیں رہا تو فرشتے کہاں سے آئیں؟ نکلیں گے انشاءاللہ. کیا یہاں پہ بھی کوئی ایسی صورتحال بننے کو ہے کہ آپ نکلیں اور فرشتے بھی آپ کے ساتھ باہر آئیں؟ سندھ کی ایک بڑی ہستی ہیں پیر صاحب پگاڑو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ملٹری آپریشن ہو. انہوں نے کہا ہے کہ جی مارشل لا لگائیں آپ کراچی میں. پاکستان کا نام نہیں انہوں نے لیا، سندھ کا نام نہیں لیا. کراچی میں انہوں نے کہا آپ مارشل لا لگا کے سخت سے سخت قدم اٹھائیں. ہم تائید کرتے. انشاءاللہ ان کے ساتھ کل ملنے کا پروگرام ہے. میں جا رہا ہوں ان سے، مجھ سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، میں ان کے پاس جا رہا ہوں ملنے. اسی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے اور انشاءاللہ تعالی پیر صاحب کی قیادت میں ہم یہ پوری جتنی پارٹیاں سندھ میں ہیں ہم یہ ڈیمانڈ اٹھائیں گے کہ کراچی میں کراچی میں فوجی آپریشن ہونا لازمن ہے، ہونا چاہیے.
ہونا تو چاہیے جی. ہم سمجھتے ہیں لازمن ہے, اگر نہیں ہوگا تو پاکستان کی سلامتی کو بھی دھچکا لگ سکتا ہے, کیونکہ کراچی کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. یہ بیروت نہ بن جائے جی کہ یہ تیرا تو یہ میرا. نہیں, ہو تو اب بھی یہی رہا ہے تو صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے کہ جو چنگاری آپ ٹیکسی میں بیٹھ کے کوئی علاقوں میں جائیں جن کا میں نام لیتا ہوں, اگر رستے میں آپ کو ٹیکسی والے کو باقاعدہ رسید بھی ملے گی, اور اس کو بتا دینا پڑے گا رسید سمیت. نہیں, یہاں پہ جو ساری عمر جی کھالیں جو ہیں لوگ اپنے شوق سے اپنی مسجد میں دیتے تھے, مدرسے میں دیتے تھے, جماعت اسلامی کو دیتے تھے, جماعت اسلامی کو, پھر عیدی صاحب آئے تو عیدی صاحب کو دیتے تھے, ساری دنیا عیدی کو دیتی تھی. بالکل ٹھیک. اس کے بعد دوسرے آئے, کوئی اور بھی بہت سارے آئے, چیپا والے آئے جی, ان کو بھی دیتے تھے. یہ کبھی نہیں تھا کہ جی ورنہ, یہاں تو ورنہ والی بات ہے. اچھا, میں آپ سے, اور پھر مزے کی بات دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ گھر میں پرچی آتی ہے کہ جی کھال ہماری. اچھا, دوسرا ہے کہ جب ٹرک بھرے ہوئے رات کے ٹائم جاتے, کیونکہ وہ عید کے ہی 3 دن میں سارے ٹرک بھر بھر کے جاتے, ٹینریز ہیں ساری کرنگی میں, رستے میں ٹرک لوٹ لیا جاتا ہے. اچھا, کوئی ایسا حل نہیں, کوئی ایسا راستہ نہیں کہ الطاف بھائی لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں جی, ان کی قیادت یہاں پہ ہے, گراؤنڈ پہ کام کر رہی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے جو ہو رہا ہے. الطاف بھائی لندن سے خطاب فرماتے ہیں, یہ ان کا اپنا ملک ہے, اپنی زمین ہے. یہاں تک سوچ لیں پرویز صاحب کہ شریف برادران کو نکال دیا گیا. انہوں نے 3 دفعہ کوشش کی پاکستان میں جبری آنے کی, مزاحمت کی. ان کا دیش تھا, ان کا ملک تھا, وہ اپنے ملک سے باہر نہیں رہ سکتے. زرداری صاحب لاہور آئے تھے تو کیا ہوا, واپس زبردستی بھیج نہیں دیا. میں گزارش یہ کروں کہ بے نظیر زرداری ملک سے باہر رہے. وہ خواہ انہوں نے اپنی جلاوطنی کو خود بنایا یا جیسے جو بھی تھا, کوشش کی ان کو واپس بھیجا. ہاں, واپس بھیجا. کیا الطاف بھائی کو آ کے یہاں کی قیادت سنبھال کے اس ملک میں سرخرو نہیں ہونا چاہیے؟ میں تو جی پہلی بات یہ پوچھنا چاہوں گا حکومت برطانیہ سے کہ ان کا وہ آج برٹش سٹیزن ہے الطاف حسین صاحب, ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے, انہوں نے خود ٹی وی پہ دکھایا. بالکل ٹھیک ہے. کیا کسی برطانوی باشندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست کرے؟ اگر پہنچتا ہے تو کل کو ہم لوگ بھی برطانوی سیاست میں دخل انداز ہونا چاہیے. آپ یہاں سے بیٹھ کے وہاں ان کے معاملات میں دخل اندازی بالکل ہمیں کرنے کا حق ہے. اور میں تو سوچ رہا ہوں اگلے ہفتے ہم باقاعدہ برطانوی ہائی کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں گے کہ یہ آپ ہمارے ملک کو توڑ رہے ہیں, آپ کر رہے, ان کا باشندہ اگر کر رہا ہے تو آپ یا تو ایکشن لے, ورنہ ہم یہاں کریں گے بھوک ہڑتال آپ کے گیٹ کے سامنے. تو اس لیے الطاف بھائی کو اپنے ملک واپس آنا چاہیے. آئے تو اچھا ہے, نہیں واپس آنا چاہیے, ان کا ملک ہے, ان کے پیار کرنے والے یہاں دیکھیں جی کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں ہے. اب صرف سندھ ہی نہیں, اب کراچی ہی نہیں, اب تو گلگت ہے, کشمیر ہے, پنجاب ہے. تو اتنی بڑی جب وہ آپ کو پتا ہے وہ کشمیر کی جو 2 سیٹیں ان کو ملی ہیں وہ کہاں سے ہوتی ہیں 2 سیٹیں؟ شاید آپ کو یہ نہیں معلوم. جی آپ فرمائیں. کشمیر کی اسمبلی کی 2 سیٹیں کراچی سے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, وہ کراچی سے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بھی اسی طریقے سے جیسے ان کو باقی سیٹیں ملتی ہیں اسی طریقے سے وہ 2 سیٹیں بھی ملی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ نہ سمجھیں گے یہ کشمیر میں بڑے کوئی دیکھیں جی, ہم کراچی سے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملک ہے. آئیں نا جی, آئیں, بسم اللہ, ان کو آنا چاہیے اور یہاں ویلکم ہونا چاہیے. اور ویلکم کے ساتھ یہ ہے کہ کیا زرداری, آصف زرداری اس ملک کا صدر بن سکتا ہے, گیلانی اس ملک کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. تو جن کے پیچھے اتنا ووٹ ہے, اتنی دنیا ہے, کیا وہ اس ملک کے سربراہ نہیں بن سکتے؟ تو انہیں آزمانا چاہیے اس ملک میں. ان کو بھی آنا چاہیے اور پرویز مشرف کو بھی آنا چاہیے. پرویز مشرف کے بارے میں تو لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اب نہیں آئیں گے. یہ اب بہتر ذرا آئے نا تو تھوڑا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان کو بھی نظر آئے نا. دوسری میں بات آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ بلوچستان کا مسئلہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. جیسے کراچی کا مسئلہ گمبھیر ہے ایسے بلوچستان کا مسئلہ گمبھیر ہو چکا ہے. دیکھو پاکستان جتنی اکائیوں میں بھی ہے, اگر یہ اکائیاں اکٹھی ہیں تو پاکستان ہے. بالکل ہے جی. اگر کوئی ایک اکائی کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان پورا ڈسٹرب ہو جائے گا. بے شک. اب جتنے سانے ہمارے ساتھ ہو چکے ہیں, اب ہم یہ قوم کسی اور سانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بلوچستان پہ حکومت وقت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ بلوچستان کو ہمیشہ سے ایک ستیلا بھائی جو ہے نا جی, یا بچہ, اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. مرکز نے
मरकज में। क्योंकि देखिए लैंड मैस उसका बहुत ज्यादा है, राइट, पॉपुलेशन उसकी कम है, कुदरती वसाइल सबसे ज्यादा है उसके पास। पर ये देखिए किसको ये बुरा नहीं लगेगा कि सुई से गैस निकली और पिशावर तक पहुंच गई और उन्हें कोयटा जो है उन्हें 25-30 साल तक ना मिल सके, वो कोयटा नहीं पहुंच सकी, कोयटा ना पहुंच सकी। अब वो कैपिटल है बलूचिस्तान को। अगर आप इस किस्म की हरकतें करेंगे, अब ये केस खुल रहे हैं ये कॉपर माइंस के और गोल्ड माइंस के, तो ये बलूचिस्तान के साथ ज्यादती नहीं की गई तो क्या किया गया? यानी मरकज को अब वसाइल जो हैं वो तकसीम करना होंगे और जिनके हैं उनके हवाले करना होगा, और उसका से जो कमाई आएगी वो भी उन्हीं पे लगानी होगी, तो तभी जाके पाकिस्तान बचता है। और दूसरी बात यह है जी कि जितना भी पैसा बलूचिस्तान को हमेशा अलॉट किया गया है वो सरदारों ने आपस में मिल के तो मिल बांट के खा लिया है जी, आवाम तक नहीं पहुंचा। हाँ, आवाम उसी हाल में, आवाम जो है उनका वही हाल है जो 60-62 साल पहले। तो जब तक जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर आप नहीं होने देंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे? अब आप मुझे देखिए कितने बड़े खर्चे पे गवादर पोर्ट बना है, और मैं कहता हूं एक मुआवजा है। आज कितने महीने हो गए उधर जहाज ही कोई नहीं लगा, आखिर ये क्यों हुआ? अब ये कोई सोचे कि आखिर ये मिनिस्ट्रियां हैं किनके पास? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग किसके पास रही है? पूरा परवेज मुशर्रफ के 5 साल और ये 3 साल MQM के पास रही है। उनसे पूछना चाहिए लाजमी कि उनकी क्या कारकर्दगी रही इसमें। तो आप देखें यार थोड़े दिन बाद एक स्टेटमेंट दे देते हैं बलोच के हक में कि जी बलोचों को हकूक मिलना चाहिए, तो आप जब मिनिस्ट्री लेके बैठे हैं तो उधर जहाज क्यों नहीं लगे? बिल्कुल ठीक है। वो अगर वहां पे कारोबार शुरू होगा तो ही वहां पे डेवलपमेंट लाजमी जब आप वसाइल लाएंगे वहां पे इकट्ठे करेंगे, वहां पे कुछ सिलसिला शुरू होगा तो वो बंदरगाह चल सकेगी। वो बंदरगाह जो है वो दे दी है सिंगापुर वालों को। अच्छा मरहब साहब, बात इतनी है, अब मैं आपसे आखिरी इस प्रोग्राम के हिस्से में जा रहा हूं कि पाकिस्तान को बचाना है जी, और मुल्क के इन हुक्मरानों को इस लूट मार की सियासत और ऐसे इत्तेहादों से बाज आ जाना चाहिए जिनसे मुल्क में लाशें गिरते हैं और मुल्क के टुकड़े होने का अंदेशा है। बेशक ठीक है। तो अगर सियासतदानों ने 62-63 साल में होने वाले इतने वाकयात के बाद भी कि मशरकी पाकिस्तान टूट गया, किसी को कुछ ना हुआ, हमारे सरहदी मगरबी बॉर्डर पे जो कुछ हो रहा है, मुल्क में खुदकश हमलों से लेकर अब तक सियासी कत्ल जो हो चुके हैं, मुल्क कई बार मुआशी बदहाली में जा चुका है, और मैं कहूंगा कि आज तो बदहाली का नाम लेना भी गुनाह बन गया है। सही बात है। लोग एक वक्त की रोटी से भी नाला है। अगर इन्होंने अभी भी कुछ नहीं सीखा तो लगता है कि वो वक्त कभी नहीं आएगा कि ये सीख सके। अगर इन्होंने ना सीखा तो इस मुल्क का अंजाम क्या होगा? मैं तो कहता हूं जी कि अल्लाह ना करे, जैसे मैंने पहले कहा जी, हमारी जुबान काली हो गया मुंह से, हाँ हमारा वतन है जी, पर ये जिस पटरी पे हम चढ़े हुए हैं, हम तबाही के रास्ते की तरफ बड़ी स्पीड से जा रहे हैं। या तो इस गाड़ी को रोका जाए या इसको सुधारा जाए। मैं जो देख रहा हूं कि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में है या ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन वाली भी गवर्नमेंट में ही है। हाँ, क्योंकि एक जगह अगर आप ऑपोजिशन में बैठे हैं तो दूसरी जगह आप हुकूमत में बैठे हैं। अगर ये सब मिल बैठ के इस चीज का हल ना ढूंढ सके तो तारीख इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी और तारीख सियासतदानों को भी कभी माफ नहीं करेगी। पर इसके साथ साथ मैं फिर एक मर्तबा ये दोहराता हूं कि तारीख जो है वो अफवाज पाकिस्तान को भी कभी माफ नहीं करेगी कि जब अफवाज पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना होगा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और यहाँ इस मुल्क की खुशहाली के लिए और यहाँ पिसे हुए तबकात, गिरते हुए लाशों को रोकने के लिए। कराची की हद तक मैं फिर इस चीज को क्लियर करूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि जी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगना नहीं, कराची मिलिट्री ऑपरेशन जो कराची में हालात अक्रॉस द बोर्ड,
مطلب ہے کہ اس میں یعنی کہ آپ وہ پیغام دے رہے ہیں ہمارے کمانڈر ان چیف کو، جی، فوج کے کو، کہ اب وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، وہ بھی ہوش کے ناخن لیں جی، نہیں تو ایسے نو عوام ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوں اور وہ وقت آئے کہ کچھ سنبھل نہ سکے. بڑی مہربانی. تھینک یو جی. ناظرین، میں اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ خدا میرے اس شہر کو آباد اور شاد رکھے، اس میں امن آئے اور لوگ جس طرح پورے ملک سے لوگ یہاں پر آ کے آباد ہوئے ہیں اور یہ گلدستہ ہے اور یہ گلدستہ کھلا رہے. خدا حافظ. ناظرین، ہم دوبارہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم جناب. کیا فرما رہے تھے آپ؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا جی کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ میں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. مسلم لیگ جو ہے، جب نواز شریف صاحب یہاں ہوتے تھے مسلم لیگ تھی، پھر اس کے بعد ایک کاف بنی، اب کاف کے اندر ایک لام بن گئی، جیم بن گئی، ایک جیم بن گئی، کئی ہو گئی. پر وہ ٹھیک ہے، سیاسی اختلاف ان کا ہے، پر ذاتی دشمنیاں نہیں ہیں. نہیں، اور سیاست میں ذاتی دشمنیاں ہوتی بھی نہیں، سیاست ہو بھی نہیں سکتی. کچھ ہو، لوگ ایک دوسرے کے ہاں دعا کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب یہ کیا ہوا کہ جی ایم کیو ایم ہے، اس میں حقیقی بن گئی تو جی پرویز مشرف صاحب کے تھرو اور رینجرز کے تھرو بلڈوزر لگا کے ان کا جو دفتر ہے جی اس کو گرا کے اس کے اوپر سڑک بنا دی، بلڈوز کر دیا انہیں. بندے ان کے جیل میں ہیں، روز دن حقیقی والوں کی لاشیں ملتی ہیں، تشدد ہوئی بھی، کبھی بوریوں میں بند ہے اور بہت خراب طریقے سے تشدد ہوئی بھی ملتی. یہ کون سی سیاست ہے؟ میری جی میں خود اس چیز پہ آ رہا ہوں. میں کبھی بھی یہ کال نہیں دوں گا جی کسی کو بھی کہ آرمی کو آ کے پاکستان کے کنٹرول لینا چاہیے، نہیں، یہ ان کا کام نہیں ہے. پر جس علاقے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں لا اینڈ آرڈر اب لوکل اتھارٹیز کے بس کی بات نہیں ہے، جو انہوں نے پروو کیا آپریشن کر کے سوات میں، جو انہوں نے پروو کیا مالاکنڈ میں، وزیرستان میں، مالاکنڈ میں جی، ساؤتھ وزیرستان میں، باجوڑ میں، ہر جگہ انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ بنو میں کیا ہے، اس کے علاوہ کوارٹ کے آؤٹ سکرٹس پہ کیا ہے، پشاور کے آؤٹ سکرٹس پہ کیا ہے. آج اس سے زیادہ لوگ، جتنے لوگ اس پورے جنگ میں مرے جی، اس سے زیادہ لوگ صرف کراچی میں بے گناہ مارے گئے. تو کیا فوج پہ یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ اس کلنگ کو روکے؟ اچھا، کیا میں یہ چاہوں گا کہ جیسے پیر صاحب پگاڑا نے بھی فوج کو بلانے کے لیے کہا ہے جی، اور اس کے علاوہ یہاں کے دو چار اور سیاسی ایسی یعنی شخصیات ہے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا، نواز شریف نے بھی کہا کہ کراچی کے حالات کو سنبھال لو، یہ نہ ہو کہ وہ وقت گزر جائے. جی، کیا واقعی یہ وقت گزرنے کی کوئی بات سامنے آ رہی ہے کہ اتنا شدید معاملات اندر سے خراب؟ میں جی سمجھتا ہوں کہ صرف چنگاری کی دیر رہ گئی ہے. کسی وقت بھی کسی چیز کی وجہ سے چنگاری لگ سکتی، یہ آتش فشاں بن چکا ہے. اور اس کے بعد ایک دفعہ یہ بن گیا تو مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے جی اللہ نہ کرے یہ ہو، میری زبان کالی ہو جی، یہ یا لبنان بن جائے گا یا سوڈان بن جائے گا یا صومالیہ بن جائے گا. پھر لوگ نہیں قابو میں آئیں گے، لوگوں میں غصہ ہے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے، لوگوں کے بے گناہ رشتہ دار مارے گئے، بیٹے جوان بیٹا صبح مزدوری کرنے گیا، رات کو اس کی لاش آئی ہے جی، وہ بھی ڈھونڈتے کئی اسپتالوں میں پھرنے کے بعد لاش ملتی ہے. جیسے کراچی کے اندر جو جتنی بھی قومیں آباد ہیں ان میں سے جیسے نظر آ رہا ہے، اعداد و شمار کے ذریعے بھی نظر آیا ہے کہ جہاں تک اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں ان کی آبادی کوئی 20% کے قریب ہے یا 19% کے قریب جو سامنے آ رہا ہے. اسی طریقے سے دیکھیں اس کراچی پہ قبضہ آخر کیوں، بات تو یہیں پہ ہوتی ہے نا، سارا جھگڑے اس بات پہ. جب ہم کہتے ہیں کہ 35 اور 50 لاکھ کے قریب پختون بھی آباد ہیں. میرے حساب سے جی 50 لاکھ سے زیادہ ہوں گے، کم نہیں ہے. ہاں، پھر پنجابی ہیں، تقریباً 20 لاکھ پنجابی ہے، 20-25 لاکھ کے قریب پنجابیوں کی تعداد وہ بھی ہے. پھر اصل اس شہر کے، اس دھرتی کے باسی، وہ مکرانی، وہ بلوچ
ہیں جن کی یہاں بستیاں تھی اس کراچی میں اور جنہوں نے اس شہر کو بسایا ہے، وہ مچھیرے ہی تھے نا اس کے آگے، جو بھی تھے جی، ان کو بیچاروں کو ان کو کچھ نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. آج بھی ان کے لیاری کے علاقوں میں گندی نالیاں، گندا پانی، اور ان کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ کیسے اور جو گوٹ ہیں کراچی کے آؤٹسکرٹس پہ، بالکل سب پہ قبضہ، ان کی زمینوں پہ قبضہ. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اردو بولنے والوں کی اتنی آبادی نہیں ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اردو بولنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کام میں شامل نہیں ہو سکتے. انہوں نے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا ہے، نہیں ہے قربانیاں دے کے پاکستان بنایا ہے. اللہ نہ کرے اردو بولنے والے کو ہم، یہ کوئی ایک مخصوص گروہ ہے، مخصوص. دیکھیں کیا تعداد ہوگی ان لوگوں کی. اب آپ مجھے بتائیے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہاں پہ ڈرگ مافیا ہے، لینڈ مافیا ہے، فلان مافیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، بگ سٹی کرائم دہلی میں بھی ہے، بمبئی میں بہت، ممبئی میں بھی ہے، واشنگٹن میں بھی ہے، نیو یارک میں بھی ہے، لندن میں بھی ہے، ٹوکیو میں بھی ہے. پر اگر کوئی بندہ مر جائے تو پوری کی پورا ایپریٹس جو اسٹیٹ کا ہے وہ ایکشن میں آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی بگ سٹی کرائم ہے یا کوئی چیز کا کرائم ہے، کرائم کو آپ کرائم ٹریٹ کرو، کرمنل کو آپ کرمنل ٹریٹ کرو. اس کا واسطہ کسی پارٹی کے ساتھ ہو، کسی گروہ کے ساتھ ہو، اس سے بالاتر ہو کہ آپ ایکشن لو، مسئلہ ادھر حل ہو جائے گا، کوئی دیر ہی نہیں لگے گی. یہ کہنا کہ جی ہم اون کرتے ہیں کراچی کو، یہ کہا ہے کیو ایم کے، کئی ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ جی یہ شہر ہمارا ہے. یہ کہ شہر کسی کا نہیں ہے جی، یہ شہر پاکستانیوں کا ہے. اس میں اردو بولنے والے بھی رہیں گے، اس میں پٹھان بھی رہیں گے، اس میں پنجابی بھی رہیں گے، اس میں بلوچ بھی رہیں گے، اس میں سندھی بھی رہیں گے، اس میں کرسچن بھی رہیں گے، فارسی بھی رہیں گے، اور ہر مذہب کے لوگ جو ہیں وہ رہیں گے. اور یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جی ہم مارتے رہیں گے، ایک دن یہ یہاں سے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے جی. کوئی یہاں سے بھاگے گا. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ حالات جو پیدا ہیں اور جو ہو رہا ہے، کوئی ایسا اتحاد سامنے آ رہا ہے کراچی میں؟ جو مظلوم لوگ ہیں، جو مر رہے ہیں، جتنی بھی قومیں مر رہی ہیں یا جو تشدد کا شکار ہیں، ان کے درمیان میں کوئی ایسا اتحاد قائم ہونے والا ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ ہے جی، میرے خیال سے اس میں عمران خان صاحب کافی بھاگ دوڑ کر رہے جی، جماعت اسلامی کافی ایکٹیو ہے جی، وہ کوشش کر رہے ہیں جی. پر میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں جی، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی ایم کیو ایم کی اتنی سیٹیں، ایک دفعہ فیئر الیکشن کرا لیں. ایسا نہیں کہ ادھر پرویز مشرف بیٹھا ہو، ادھر عشرت علی باد بیٹھا ہو، ہوم منسٹر ضامن بیٹھا ہو، تو جو مرضی آئے کر کے ٹھپے ٹھوپے مار مور کے اور آپ الیکشن جی فیئر الیکشن کرائیں. ایم کیو ایم کو اپنی حیثیت کا پتہ لگ جائے گا اور پورے پاکستان اور دنیا کے سامنے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ شہر جو کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم کا شہر ہے، اس میں پتہ لگ جائے گا کہ اگر انہوں نے 25% سے زیادہ سیٹیں لے لی. دوست دھمکی زبردستی بےایمانی کے ساتھ الیکشنز آر آلویز سٹولن ان دس سٹی. میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ انتخابات فیئر ہو جائیں، پولنگ اسٹیشن کے اندر کوئی کھڑا ہو ایسا جو ٹھپا نہیں مارنے دے اور غلط ووٹ نہیں ڈالنے، ٹھیک ہے، کر لیں الیکشن، ہم کل تیار ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات کے اندر قائم علی شاہ کی جو حکومت ہے کیا وہ ناکام ہو چکی ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں پہ کچھ نہیں ہو رہا جی. سندھ کی حکومت کو اور کراچی کو کنٹرول مرکز سے کیا جا رہا ہے. رحمان ملک کنٹرول کر رہے ہیں. ان حقائق کو تو تسلیم کرنا پڑے گا جی. دیکھیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد سے اڑتا ہے تو وہ پہلے 90 آتا ہے، بالکل، اور پھر گورنر ہاؤس آتا ہے، بالکل. تو ان کی اپنی حکومت کہاں کھڑی ہے اس وقت؟ سندھ میں جو ان کی اپنی حکومت ہے اس کا کردار کیا ہے؟ ان کو تو گھر چلے جانا چاہیے، پھر یہی ہو سکتا ہے. جانا تو چاہیے جی، جب ہوم منسٹر کھڑا ہو کے خود کہہ دے اور مجھے آپریشن کے بارے میں پتا نہیں، اور اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، اور چیف منسٹر کہتا ہے مجھے پتا نہیں، تو پھر آپ کس چیز کے ہوم منسٹر ہو، آپ کس چیز کے چیف منسٹر ہو؟ بابا معافی دو، یہ لوگوں کا قتل و غارت جو ہے یہ تو بند ہو. دیکھیں نا، اگر یہ ان افیکٹو ہیں، اگر کیا مطلب ہے ان افیکٹو، اچھا، کیونکہ ان کی چلتی نہیں ہے، وہ نہ ان سے بات کرتے ہیں،
MQM वालों की जो बात होती है अब तो डायरेक्ट रहमान मलिक से बात होती है, बाईपास करते हैं पूरी सिंध गवर्नमेंट को। बिल्कुल ठीक है। और यहां जी अगर ऐसे काम होंगे कि जी MQM की डिमांड है कि कराची में जितनी असामियां हैं पुलिस की वो आप हमें दे दें, और ब्लैंक लेटर हेड ये जो है अपॉइंटमेंट लेटर्स ब्लैंक साइन हुए उनको हैंड ओवर हो रहे हैं कि नाम आप लिख लो। वेरी गुड। तो आप समझते हैं कि वो आदमी जिसको नहीं, इसका क्या मकसद हुआ? जो क्या वो मकसद इस हुआ? तरीके से भर्ती होगा वो पकड़ेगा किसी को? नहीं, पकड़ने को तो छोड़ें, वही मारेगा। उस सर्विस के अंदर और जो इंतजामी और सिक्योरिटी के मामलात हैं जिनके जामन होते हैं लोग, वो तो सब फारग हो चुके हैं। मेरी और भी जी देखिए, मैं चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है, कई दफा कर चुके हैं, आपने दुनिया जान के गलत कामों को सुमो मोटो लिया है, तो 12 मई में क्यों ऐसी क्या कपात है कि 12 मई का आप उस केस को क्यों नहीं खोल रहे?